آپ کو میں کس شادی کی مبارکباد دوں؟ سجاد علی کی، ذیشان روکھڑی کی، آصف علی زرداری کی، لوگوں نے آپ کی بہت شادیاں کروائی ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ. مبارکباد ساروں کی مجھے مل چکی ہے. اچھا سب کی مل چکی ہیں. تو مجھے کوئی نیا نام بتا دیں، میں آپ کو اس کی مبارکباد دے دوں. نیا نام رکی مارٹن ہی رہ گیا. جس کے ساتھ ملو، جس کے ساتھ بات کرو، جس کے ساتھ گانا کھا لو، وہ اس کے ساتھ پہلے میری شادی کروا دیتے ہیں. اچھا یہ تو پبلک کروا دیتی ہے نا. کبھی ایسا بھی ہو کہ کسی قریبی بندے نے کہا ہو کہ فضا واقعی یہ کر لیا، اچھا یا بہت بہت مبارک ہو، قریب کے کسی بندے نے کوئی مبارکباد دے دی اور آپ کو حیرت ہوئی ہو کہ بھائی تمہیں تو یہ نہیں مبارکباد دینی چاہیے تھی؟ کہ بندوں میں سے تو کسی نے، کیونکہ سب مجھے جانتے ہیں جتنے لوگ بھی ہیں. میں سوشلائز ویسے نہیں ہوں، مگر جن سے نہ بھی مل رہی ہوں تو مجھے فون کر کے وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہیں تم نے شادی کر لی، یہ نہیں پوچھتے. ان کو پتہ ہے فضا دس از ناٹ فضاز ٹائپ. فضا کا ٹائپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے شوبز کا لڑکا ایک تو کبھی پسند نہیں آ سکتا، چاہے وہ گویا ہو، چاہے وہ ایکٹر ہو، چاہے وہ ہیرو ہو، چاہے وہ ویلن ہو، چاہے وہ اینکر ہو، مجھے نہیں پسند آ سکتا. اچھا شوبز کی کہانی تو سوال ہی نہیں آتا. ان کے علاوہ کوئی ہو، یا آپ نے کوئی شادی کر رکھی ہے خفیہ، ابھی لوگوں کو بتایا نہیں اور بعد میں بتانا ہے؟ نہیں، شادی جب کروں گی، شادی تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ جب کرو تو اعلان کر کے کرو. اور اس چیز کی تو ہمیں حکم ہے کہ جب آپ نے شادی کرنی ہے آپ نے اعلان کرنا ہے. مرد پہ بھی یہ لاجب ہے اور عورت پہ بھی لاجب ہے. ہاں میڈیا میں کرتے ہیں لوگ شادیاں، میں نے دیکھا ہے جو خفیہ رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، بولتے نہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرنے کو، ہمیں وہ کرنا چاہیے، اعلان کرنا چاہیے. اچھا، اور آپ کی بیٹی کا آپ کا بھی وہی سلسلہ کہ آپ اسے ملنے دیتی ہیں؟ وہ جاتی ہے اپنے میرے جو ایکس ہسبینڈ ہیں فواد فاروق، تو جن سے میری بیٹی ہے فرار، تو بہت اچھی فیملی تھی، چنیوٹی فیملی تھی، اور میرے ساتھ ایسے کوئی ان کی لڑائی جھگڑے، کوئی فساد، کوئی بدتمیزی کچھ نہیں. انہوں نے بھی مجھے بہت پیمپر کیا، بڑا خیال کیا میرا، بڑے تہذیب سے تمیز سے بات کرتے تھے. اور میرے ساس سسر مجھ سے اتنا لاڈ، اتنا پیار کرتے تھے کہ اگر امی کے بعد میں کہوں مجھے کسی نے بہت پیار دیا ہے، میری ساس نے بہت پیار دیا ہے، اور مجھے سب نے ٹائم بہت دیا ہے، میری سنی بہت ہے، اور لاڈلی بنا کے رکھا، لگا ہی نہیں کہ میں بہوشا ہوں. اور سب سے بڑی بات جو فواد نے جس طرح کا میرے ساتھ بیہیویئر رکھا ڈیورس کے بعد بھی، وہ بہت ابھی تک ایسا ہے کہ پریکٹیکلی میں میڈیا میں بیٹھ کے اس لیے بول رہی ہوتی ہوں کہ لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی ٹھیک ہے اولاد بیچ میں نہیں ہے، ایک سے دو لوگ اگر الگ ہو رہے ایسے، تو بنتا ہے آپ کی زندگی بالکل اللہ حافظ، آپ کی خدا اولاد ہے تو وہ تو سارے دونوں کی ہے. اگر آپ کی اولاد ہے بیچ میں تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ اس اولاد کو اس باپ سے الگ اور اس ماں سے الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دا ٹائم پیریڈ جو بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے اس کا، بچی کا جو چھوٹا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بچپن اس کا، جب چھوٹی ایج کی اس طرح کی اولاد ایسے لے کے عورت یا مرد الگ ہوتا ہے تو اس وقت بہت برا اثر پڑتا ہے اولاد کے اوپر. آپ نہ تو اس سے دور کر سکتے ہیں اس کا ایک ایک پل، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی فکر، کیونکہ جو باپ کو فکر ہوتی ہے نا، چاہے ماں بچی کو لے کے چلے جائے، باپ کو کیا فکر ہوگی آپ سوچیں؟ وہ سوئی ہے، صبح اسکول ٹائم پہ گئی ہے، اس کو ڈرائیور صحیح سے لے کے گیا ہے، گاڑی تیز تو نہیں لگائی، کپڑے اچھے بچے تو چلیں یہ بھی سیکنڈ، گاڑی صحیح چلا رہا تھا ڈرائیور، یا فضا چلا رہی تھی تو فضا کو گاڑی نہیں چلانی آتی، وہ ٹھیک چلاتی ہے، تیز تو نہیں کی تھی اس نے گاڑی میں گانے وانے تو نہیں لگائے ہوئے تھے اس نے کہ فوکس اس کا گانے پہ اور گاڑی بچی صبح کا ٹائم ہے نیند نہ آ رہی ہو، ایسے 10 قسم کی چیزیں. یا پھر فضا نے فیس دی ہے اسکول کی، بچی کے اسکول میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں میں فیس پے کراؤں، یا یہ ہر چیز طریقے کی، بچے کا کھانا پینا، اور جیسے میں فرال کو جنک فوڈ باہر کھانے وانے کھلانا کچھ نہیں کھاتی، وہ گھر کے بینگن دال سبزی ان چیزوں میں پلی بڑی. میں بہت ڈسٹرب ہوتی ہوں کہ میں کہیں باہر چلے جاؤں یا باہر ٹریول کروں ابراڈ تو وہ باہر کا کوئی جنک فوڈ یا فاسٹ فوڈ کھاتی نہیں ہے، نا یہ MC ڈونلڈ کھاتی ہے، میں کیا کھلاؤں بیچاری کو، بتائیں مجھے. اچھا ویسے بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج کے دور میں اب میری بیٹی ہے چھوٹی، وہ تو بس نکلیں گے دور سے بھی 3 سال کی ہے، بلکہ وہ 1.25 سال یا 2 سال کی تھی، اس نے ایم دیکھ لینا تو بابا فرائز، بابا فرائز، ایم سے اس کو صرف مدر پتہ ہے، آپ یقین کریں. ہاں اب میں اتنا پریشان ہوں، میں ابھی ریسنٹلی اس کو کچھ نہ کچھ کھلانے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ نہیں کھاتی. بڑی وائرل ویڈیوز ہے اس کی کہ میں اس کو کہتی ہوں میں نے حرام کے پیسوں سے لیا ہے، تو میں بڑا شوق تھا نا کہ اسکول کے بچے کھا رہے ہیں، اب کھاؤ، یہ برگر لیا ہے میں نے، اب کھاؤ. تو کہتی نہیں کھانا مجھے، دال چاول دینے ماما جو کہیں گی میں کروں گی، یہ نہ کھلائے مجھے، بہت روتی ہے. تو ملتی رہتی ہے اپنے فادر سے، ملتی رہتی ہے موسٹلی، جیسے ابھی آپ کے پاس آ رہی ہوں ٹھیک ہے، تو اب صبح کا وقت ہے تو میں اسٹاف کے پاس اپنے نا کسی بھی کیئر ٹیکر کے پاس بھی، اس کی نینی کے پاس بھی، کسی کے پاس اکیلا نہیں چھوڑ کے آتی. ظاہر سی بات ہے میں سنگل مدر ہوں، اکیلی رہتی ہوں، اپنی بیٹی کے ساتھ میں اسٹاف ہوتا ہے. تو میں فرال کو ابھی سوتے میں سے اٹھا کے تو اس کو سینے سے لگا کے وہاں پہ اس کے باپ کے پاس چھوڑ کے آئی ہوں. اس کے ابو نیچے آئے، میں نے فون کیا فواد کو، میں نے کہا فواد نیچے آ جاؤ، بچی آ گئی، اور ایسی گود میں اس کو اٹھا کے دیا.
نہیں بچوں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے. ہاں, اور میرے اندر یہ والا سین بھی نہیں ہے, میں اس طرح کی بھی سائیکو نہیں ہوں کوئی کہ نہیں بھائی میری ڈیورس ہو گئی ہے, اب میں اس کو گود سے اس گود میں پکڑا رہی ہوں, یہ ہاتھ بھی ٹچ ہوئے گا, ٹھیک ہے, کونی بھی لگ سکتی ہے, تو میں یہ نہیں. کبھی کھانا بھی کھا لیتی ہیں وہاں پہ, یا کھانا وہاں سے پیک کروا لیتی ہیں, کبھی ایسا ہوا؟ بڑھیا میری چیزوں کو پتا, ہاں, کیونکہ اب تھوڑا قریب ہو رہے, باتیں کرتے کرتے تو آپ آئیڈیا سے ہی لگا رہے. میں اس گھر میں نہیں جاتی, میں اس گھر کی دہلیز کو پار نہیں کرتی, میں ان کے گھر کے اندر انٹر نہیں ہوتی. یہ سیم چیز فواد کے لیے بھی, وہ نہیں ان چیزوں کو بہت پازیٹیولی دیکھتا ہے. ہماری رسپیکٹ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا, جو ہونا بھی چاہیے ایسے ہی. مگر ہمیں گھر کے باہر سے جو کام ہے وہ سارے ہم پورے کرا لیتے ہیں. اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے تو آئی کال مائی مدر ان لا, آئی سے مجھے بھوک لگ رہی ہے امی کھانے کو, میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, میں ابھی لینڈ کی ہوں ایئرپورٹ سے یا شوٹ سے آ رہی ہوں, کیا بنا ہے ڈبے میں ڈال دیں, ٹھیک ہے. کبھی کبھی میں فرال کے بہانے لے جاتی ہوں, امی گھر میں جو میں نے بنایا وہ فرال نہیں کھائے گی تو اس کو شوروا دے دیں دیسی مرغی کا, تو تھوڑا زیادہ ڈال دے گا, شوروا زیادہ کھاتی, کھانا مجھے ہوتا ہے, امی کو پتا ہے, پھر امی نا 2 بوٹی ڈال دیتی ہیں, ٹھیک ہے, ایک فضا کی تو ایک بنائے گی. تو وہ ساری چیزیں اس طرح کا ہے. پھر میرے گھر میں جیسے عربی گوشت بنتا ہے, میں کھانے بڑے اچھے بناتی ہوں, ٹپکل بناتی ہوں, شبدیغ والی عربی گوشت, شلغم گوشت, ہائے ہائے کھانے آپ کی سوچ ہے. ہاں کوکنگ خود کرتی ہیں آپ؟ تو ٹائم تو یہ والا ٹائم ہے نا, جیسے آپ کے پاس نہانے کا ٹائم ہوتا ہے, دانت مانجنے کا ٹائم, یہ تو کھانا تو اتنی دیر میں ہی بن جاتا. ہاں, کھانا اتنی دیر میں بنتا ہے. پریشر کوکر مجھے چلانا نہیں آتا, مجھے لگتا ہے پھٹ جائے گا, ڈر لگتا ہے. ہاں, تو کھانا وہ ہانڈی میں ہلکی آنچ پہ چڑھا دو, پکتا رہتا ہے. اور جتنا جو ہانڈی میں دھیمی آنچ پہ کھانا پکتا رہے, جو تیز آنچ پہ جلدی اور جو پریشر کوکر کے کھانے نا ان کا ذائقہ کچھ نہیں ہوتا. کھانا ہانڈی دھیمی آنچ پہ چڑھا کے چھوڑ دو,